الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 18 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ میں وہی مضمون آگے بڑھ رہا ہے کہ یہ لوگ محض ہٹ درمی اور ضد سے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے مقابل میں اس وقت جو ہستی ہے، ایک طرف خود اس کے باطن میں اللہ کی دی ہوئی برہان فیصلہ سنا چکی، پھر اللہ نے اس کی طرف وحی کی اور اس حق کی تصدیق کر دی، بلکہ اسے تفصیلات میں بدل دیا جو اس کے باطن میں ودیت تھا۔ اور وہ جو دعوت لے کر آیا ہے اس کی گواہی اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی دیتی رہی ہے۔ وہی پیغام، وہی ہدایت، وہی توحید، وہی آخرت کی منادی۔ اس کے بعد کیا چیز ہے جو کسی شخص کو انکار پر آمادہ کر سکتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس موقع پر قرآن مجید نے رخ پھیر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور یہ کہا کہ یہ حقائق ہیں، ان کے بارے میں اب کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگ حق کو سامنے دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ اس کے بعد اب ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ سوالات کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ یہ ہے کہ بات تو کسی حد تک سمجھ میں آ گئی، لیکن تعصبات کی، جذبات کی رکاوٹیں آگے بڑھ کر اقرار نہیں کرنے دے رہی۔ لیکن ان سب حدود سے آگے بڑھ کر اگر کوئی شخص یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ مقابلے میں اللہ پر افتراء کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ پھر وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لوگ بالکل ہی محروم ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑے۔ یعنی یہ سب حقائق سامنے ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ رویے ایسے ہو سکتے تھے کہ جن کو گوارا کیا جائے، لیکن یہ تو بہت آگے بڑھ گئے اور اللہ پر جھوٹ کھڑ رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑیں۔ یہ توحید کے مقابلے میں شریک قرار دینے پر قرآن کا عام تبصرہ ہے۔ یعنی شرک پر اس کی اصل تنقید ہی یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یعنی بنیاد یا تو علم و عقل میں ہونی چاہیے، اور یا پھر اس کے لیے کسی کے پاس کوئی قابل اعتماد خبر ہونی چاہیے۔ یہی دو ذرائع ہیں جن سے انسان اس دنیا میں کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے۔ تو شرک کے معاملے میں استدلال کا ہونا، یعنی یہاں تک بات پہنچ جائے کہ آدمی یہ کہے کہ فلاں اللہ کا فلاں معاملے میں شریک ہے، یا فلاں کو اس نے خلق میں یہ حصہ دیا ہے، یا فلاں کو نظم عالم میں اس درجے میں شریک کیا ہے، یا فلاں کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حیثیت ہے۔ یہ جتنے بیانات ہیں سب ایک واقعے کا بیان ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ علم و عقل کی بنیاد پر یہ بیان تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی وہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ یہ کائنات ایک مخلوق ہے، اپنے وجود سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے یا تقاضا کر رہی ہے کہ اس کا ایک خالق ہونا چاہیے۔ خالق ہے، اس کی اطلاع پیغمبروں نے دی ہے،
اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، تو یہ اس خبر پر مبنی ہے۔ کجا یہ کہ آدمی اس طرح کے توہمات کے بارے میں اس درجے پہنچ جائے کہ وہ یہ کہے کہ یہ ہے، فلاں یہ ہے اور فلاں وہ ہے اور فلاں کی یہ حیثیت ہے اور فلاں کا یہ مقام ہے، تو یہ صریح جھوٹ ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات جو شخص بھی کرتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اپنی طرف سے افتراء کرتا ہے۔ شرک اور بدعت پر قرآن کی یہی تنقید ہے۔ شرک بھی افتراء ہے اور بدعت بھی افتراء ہے۔ شرک میں اللہ تعالیٰ کے مقابل میں یا اللہ تعالیٰ کے نیچے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسبت دے کر کچھ لوگوں کو اپنے توہمات کی بنیاد پر کوئی حیثیت دی جاتی ہے، اور بدعت میں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے دین بیان کیا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں خبر کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ان باتوں کو۔ تو اگر خبر نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر کس بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یعنی دین بنانے کا کام بھی آدمی اپنے طور پر نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جو چیزیں ہمارے علم کی حیثیت رکھتی ہیں ان کو ہم اپنے علم کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں، کبھی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر، کبھی عقلی استنباط کی بنیاد پر۔ تو ہمارے علم کے حدود یہی ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن کوئی انسان اپنے تخیلات کو جو اپنی ذات میں بڑی قیمتی چیز ہیں حقیقت کے طور پر پیش کرنا شروع کر دے، تو اگر تو وہ دنیا میں کسی چیز کی نسبت سے ایسا کر رہا ہے تو یہ بھی چلیے ایک فکشن کے حد تک، ادب کے حد تک قبول کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کی طرف نسبت دے کے یہ کہنا کہ فلاں اللہ کا فلاں معاملے میں یہ اختیار رکھتا ہے، یا دین کے معاملے میں یہ کہنا کہ فلاں چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، یا فلاں چیز کرنی چاہیے، یا فلاں چیز میں استحباب ہے، یا فلاں چیز واجب ہے، یا فلاں چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، اس میں تو ایک لفظ بھی جو آدمی بولتا ہے اگر اس کے پاس خبر کا استدلال نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ گھڑ رہا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑیں۔ میں نے لکھا یعنی اس کے شریک ٹھہرائیں۔ قرآن میں یہ تعبیر شرک کے لیے بھی اختیار کی گئی ہے، اور اپنی طرف سے تحلیل و تحریم کے لیے بھی، جو شرکی کی ایک صورت ہے۔ یعنی قرآن مجید اس کو بھی شرک ہی کی ایک صورت قرار دیتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں چیز حرام ہے یا حلال ہے۔ حرام ہے یا حلال ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک واضح دلیل ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اگر اللہ پر جھوٹ باندھ کر یہ بات کہی جا رہی ہے اور اس کی نسبت کسی عام انسان کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اختیار اللہ کا تھا وہ آپ نے اس انسان کے لیے مان لیا۔ تو اس بنیاد پر اس کو قرآن مجید شرک قرار دیتا ہے، یعنی اس کے شریک ٹھہرائیں۔ قرآن میں یہ تعبیر شرک کے لیے بھی اختیار کی گئی ہے، اور اپنی طرف سے تحلیل و تحریم کے لیے بھی، اپنی طرف سے کسی چیز کو، یعنی وہ چیزیں جن کو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ حلال یا حرام ہے، ان کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا، یہ شرکی کی ایک صورت ہے۔ سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہاں شرک ہی مراد ہے، یعنی یہاں خاص طور پر تحلیل و تحریم زیر بحث نہیں ہے، شرک ہی مراد ہے۔ اولئک یعرضون علی ربہم وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، یعنی اس طرح کے لوگ یہ یہاں چھوڑ نہیں دیے جائیں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ گھڑا تھا۔ یعنی سب سے بڑھ کر وہاں جن لوگوں کو رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا وہ یہی لوگ ہوں گے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سامنے بلا لے گا، دوسری طرف گواہ کھڑے ہو جائیں گے، فرشتے بھی،
کائنات کی دوسری قوتیں بھی، ان کے ہاتھ پاؤں بھی، سب یہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑھا، اللہ کے شریک بنائے، اپنی طرف سے دین بنایا۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ گواہی، یہ جو فرمایا نا، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، یہ گواہی خدا کے پیغمبر بھی دیں گے جنہیں اتمام حجت کے لیے بھیجا گیا، اور اس کے فرشتے بھی جو لوگوں کے اعمال کا ریکارڈ رکھنے پر مامور ہیں۔ دونوں طرف سے گواہی بھی آ جائے گی کہ ان لوگوں کو بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ یہ اپنے ان مذمومات سے دستبردار ہوں اور شرک اور بدعت سے بچیں۔ میں نے عرض کیا کہ بدعت شرک ہی کی ایک صورت ہے، یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہوتی۔ وہاں اللہ کے مقابل میں کسی کے لیے اختیار ثابت کیا جاتا ہے، اور یہاں اللہ کے اذن یا اس کی اجازت کے بغیر اس کی طرف کسی دینی بات کی نسبت کی جاتی ہے۔ دونوں یکساں جرم ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ گڑھا تھا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جس وقت کوئی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ سے روکتا ہے، یعنی صحیح دین کے مقابل میں ایک چیز پیش کرتا اور پھر لوگوں کے لیے دعوت کا موضوع بنا دیتا ہے، اور جب کوئی شرک کی تعلیم دیتا ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے۔ چنانچہ حاشیہ ہے، یعنی توحید کی صراط مستقیم سے ہٹا کر لوگوں کو مشرکانہ عقائد کی بھول بھلیاں میں الجھانا چاہتے ہیں، یہ جرم ہے جس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا اور وہی آخرت کے منکر ہیں، یعنی بے شک زبان سے اقرار کر رہے ہوں لیکن حقیقت میں منکر ہیں، کیونکہ اگر کوئی آدمی آخرت کو مانتا ہے تو وہ ایسا جری نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آخرت کا انکار کرنے والے ہی، خواہ اپنے باطن میں انکار کرنے والے ہوں، یہ جرت کر سکتے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھیں، دین کے معاملے میں باندھیں یا خود اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات صفات کے معاملے میں باندھیں۔ یہ کوئی آسانی کا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی چلتے چلتے کر گزرے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے باطن میں جھانک کر دیکھے، آخرت کا اندیشہ ہوگا، یہ احساس ہوگا کہ مجھے ایک دن وہاں اٹھنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی شرک کا ارتکاب کرے یا بدعت ایجاد کرے۔ باقی جتنے گناہ ہیں ان کے داعیات ہماری فطرت میں رکھے گئے، یعنی ان کے لیے کوئی ترغیب ہوتی ہے۔ انسان اپنی کسی کمزوری کے لمحے میں ان کا ارتکاب کرتا ہے۔ کسی نے مال کی محبت میں چوری کر لی اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ اسی طرح جنسی نوعیت کے معاملات کے انحرافات بھی اپنے اندر جبلی داعیات رکھتے ہیں، لیکن یہ شرک اور بدعت کیا چیز ہے؟ یعنی یہ تو ناقابل قبول ہے بالکل کہ کوئی آدمی اس طرح اللہ پر جھوٹ باندھے۔ ان کے لیے نہ فطرت میں کوئی داعیہ ہے، نہ عقل میں کوئی بنیاد ہے، نہ علم میں کوئی اساس ہے، تو ان کو کس طرح گوارا کیا جا سکتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اس طرح کے لوگ آخرت کے جب تک منکر نہ ہوں یہ جسارت نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ معاف کیجیے، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون۔ وہ زمین میں خدا کی گرفت سے باہر نہیں تھے، یعنی جب شرک کر رہے تھے، جب بدعتیں ایجاد کر رہے تھے، تو ایسا نہیں ہے کہ زمین پر پروردگار کی گرفت سے باہر نکل گئے تھے۔ ایک مہلت تھی، دی ہوئی تھی ان کو، کر لیا انہوں نے یہ۔ وہ زمین میں خدا کی گرفت سے باہر نہیں تھے، اور نہ خدا کے سوا ان کا وہاں کوئی حمایتی تھا، یعنی نہ اللہ کی گرفت سے نکلے ہوئے تھے اور نہ اللہ کے سوا کسی کی پناہ میں کھڑے تھے کہ اللہ کے خلاف بغاوت کر کے یہ کام کر ڈالیں۔ تاہم جو ڈیل ہم نے انہیں دے رکھی تھی اس کی بنا پر وہ یہی سمجھتے رہے۔ یعنی اصل میں جو اللہ مہلت دیتا ہے
اس میں انسان اس حماقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ جملہ یہاں الفاظ میں نہیں ہے، مقدر ہے، اس کو نکال دیجئے، کیونکہ اگلا جملہ اس کو واضح کر دیتا ہے۔ تاہم جو ڈھیل ہم نے انہیں دے رکھی تھی اس کی بنا پر وہ یہی سمجھتے رہے، انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ یہ دوہرا عذاب کیوں؟ یضاف لہم العذاب، اس پر میں نے لکھا ہے دوہرا اس لیے کہ یہ خود بھی خدا کی راہ سے رکے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ شرک اور بدعت میں یہ دونوں چیزیں فوراً شامل ہو جاتی ہیں، یعنی یہ ذات کی حد تک یا شخصی گناہ نہیں رہتا۔ جس وقت کوئی شرک کرتا ہے تو خود بھی اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، اور لازماً یا کسی دعوت کے نتیجے میں کرے گا یا خود دعوت بن رہا ہوگا، یہ ورنہ ہو نہیں سکتا۔ یہی معاملہ بدعت کا بھی ہے۔ تو اس وجہ سے جس وقت انسان یہ کام کرتا ہے، باقی گناہوں کے معاملے میں گناہ شخصی بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کے حوالے سے بھی، لیکن یہاں تو خدا کی راہ سے رکتے بھی ہیں اور دوسروں کو روکتے بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک عذاب خود ایک حماقت کرنے کا جو آخری درجے کی حماقت ہے، اور دوسرا عذاب لوگوں کو خدا کی راہ سے روکنے کا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جتنے گناہ بھی ہم انسانوں سے ہوتے ہیں، ان میں سے جن چیزوں کے داعیات ہماری جبلت میں ہیں، اللہ نے امتحان کے لیے وہ داعیات رکھے ہیں۔ جنس کا ایک داعیہ ہے، ایک فطری رغبت رکھی گئی ہے، انسان پر اس وقت بعض موقعوں پہ اس کا ایک ہجوم بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر مال کی طلب رکھی گئی ہے، وہ اپنی یہاں ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور آگے زینت کی چیزوں کے لیے بھی ایک خواہش اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ چیزیں یا یہ محرکات گناہ کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ انسان کی جبلی کمزوریوں سے پیدا ہونے والے گناہ ہیں۔ ان میں انسان کے لیے کوئی عذر بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے یا اس کو معافی مل جائے، لیکن شرک اور بدعت کے لیے اس طرح کا کوئی عذر نہیں۔ یہ سراسر اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور جس طرح کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب شرک کیا جائے گا یا جب کوئی بدعت اختیار کی جائے گی، وہ آپ سے آپ دعوت بن جاتی ہے، اور اس طریقے سے اگر آدمی آگے بڑھ کر اس شرک یا اس بدعت کا علمبردار نہ بھی ہو تو وہ خود بھی اللہ کی راہ سے رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ تو ہر لحاظ سے یہ بدترین جرائم ہے کہ کوئی شخص شرک یا بدعت کا ارتکاب کرے۔ شرک کے ارتکاب میں نے عرض کیا کہ کوئی بنیاد موجود نہیں ہے علم و عقل میں، سرے سے موجود نہیں، یعنی کوئی اس جگہ تک بھی علم و عقل کی بنیاد پر نہیں پہنچ سکتا کہ ایسا ہونا چاہیے، کجا یہ کہ وہ یہ کہے کہ یہ ہے، اور یہی معاملہ بدعت کا ہے۔ تو دونوں کو یکساں جرم سمجھنا چاہیے اور کسی درجے میں بھی ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس میں یہ بالکل بے معنی اور بیکار بحث ہوتی ہے کہ اچھا اس میں کچھ امکان تو ہے، ہو سکتا ہے یہ شرک نہ ہو۔ یہاں تو ہو سکتا ہے کہ یہ شرک ہو، یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ آدمی اس سے فرار ہو جائے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ یہاں سانپ ہو سکتا ہے کہ آگے پل ٹوٹا ہوا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی آپ رکیں گے، جان بچائیں گے اپنی۔ تو شرک اور بدعت کا معاملہ ایسا ہی ہے، اس میں ادنا درجے میں بھی اگر کہیں شبہ پیدا ہو رہا ہو تو فوراً توقف کر کے رک جائیے، اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ اس پر دوہرے عذاب کی وعید سنائی ہے، انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا کیوں دوہرا دیا جائے گا، اسی وجہ یہ ہے۔ فرمایا کہ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اس لیے کہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ یہ جو سمع و بصر کی صلاحیتیں ہیں، سننے کی صلاحیت، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آوازیں آ کر بامانی ہو جائیں، نہیں، جو کچھ بامانی ہوا ہے اس کی طرف آدمی متوجہ ہو، اس میں چھپے ہوئے حقائق کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرے۔ یہ سمع بھی اس لیے ہے کہ فکر تک پہنچے۔ جو ہمارے اندر قلوب ہے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ تفقہ کے اپنے عمل کو جاری کریں
اور آنکھیں بھی اسی لیے دیکھنے کے لیے دی گئی ہیں کہ ان سے بصیرت حاصل کی جائے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ نہ اللہ اور رسول کی بات سننے کے لیے تیار تھے اور نہ انفس و آفاق میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر ان سے کوئی سبق حاصل کرتے تھے۔ تو قرآن مجید یہ دو تعبیریں اختیار کرتا ہے کہ یا تو آدمی کو اس درجے میں ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ نیچے کا درجہ ہے یا عوام کا درجہ ہے، کہ وہ چیز کو سن کر سمجھ لے، یعنی اس نے بات توجہ سے سنی، اس کو اندازہ ہوا کہ بات کرنے والا اپنی سیرت کردار کے لحاظ سے قابل توجہ ہے، اپنے علم کے لحاظ سے قابل توجہ ہے، تو مجھے بات توجہ سے سننی چاہیے۔ توجہ سے سننا، توجہ سے سننے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ایسے کان لگا لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے جذبات، تعصبات، مذمومات، مانی ہوئی باتیں، توہمات، یہ چیزیں ایک طرف رکھ دیں اور سنیں کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں آدمی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ حق کی راہ کھل جاتی ہے، صراط مستقیم سامنے آ جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ آدمی عقل سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ حقائق جو ہمارے گرد و پیش میں بکھیر دیے ہیں، خواہ وہ انفسی ہیں، خواہ آفاقی ہیں، اور خواہ وہ خبر پر مبنی ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے جو اخبار ملے ہیں ان میں یہ ساری باتیں ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان جب عقل سے کام لے گا تو اس کو بہت بڑی صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ حقائق کا مشاہدہ کر کے اس سے نتیجے نکالتا ہے۔ وہ نتیجے جو حقائق کے مشاہدے سے نکلتے ہیں وہ قرین عقل ہوتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدمی صحیح جگہ پر پہنچ جائے گا۔ چنانچہ اسی کو سامنے رکھ کر وہ بات نقل ہوئی ہے سورہ ملک میں کہ ما کننا نسمع و ناقل، اگر ہم نے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم نے بات سنی ہوتی اور اگر ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج یہاں نہ ہوتے۔ تو آدمی یہ دو ہی چیزیں ہیں جن سے سچے علم تک پہنچتا ہے، یعنی اگر یہ صلاحیت موجود ہے کہ خود شواہد سے نتیجہ نکال لے تو عقل سے کام لے۔ یہ شواہد جس طرح میں نے عرض کیا انفس میں، آفاق میں، اللہ کی کتابوں میں، اس کے پیغمبروں کی تعلیمات میں سامنے آ جاتے ہیں، پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور دوسروں کی بات سنیں، اللہ کی بات سنیں، اللہ کے رسول کی بات سنیں۔ تو فرمایا کہ یہ یہاں کیوں پہنچے، اس نتیجے تک کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، دونوں ہی صلاحیتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا تھا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما کانوا یفترون، وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جو کچھ گھڑتے تھے وہ سب ان سے کھویا گیا۔ یعنی سامنے دیکھتے ہوئے شرک اور بدعت کا ارتکاب سراسر خسارہ، سراسر گھاٹا، یعنی نہ دنیا میں کچھ ملا نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ باقی چیزوں میں آدمی چلے دنیا ہی میں کچھ پا لیتا ہے، اس میں خسارہ ہی خسارہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور اب ہمارے سامنے کھڑے ہیں، ہم نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے، یہ دنیا سے رخصت ہوئے اور اب ہم نے اٹھا کھڑا کیا ہے، تو آپ دیکھ لو جو کچھ گھڑتے تھے وہ سب ان سے کھویا گیا۔ یہاں پھر وہی لفظ استعمال کیا ہے ما کانوا یفترون، تو اس سے واضح کیا پہلے بھی اور اب بھی اور جگہ جگہ کہ شرک اور بدعت محض افطرا ہے، یعنی ان کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے۔ افطرا یعنی کسی پر جھوٹ باندھنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے۔ ما کانوا یفترون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اس میں شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی سب کچھ کھو بیٹھے، کوئی چیز باقی نہیں رہی، آخرت میں بھی سب سے زیادہ گھاٹے میں یہی ہوں گے، کیونکہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ہوں گے بہت سے لوگ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور ان کو بھی خسارے سے کچھ دوچار ہونا پڑے گا، لیکن کچھ نہ کچھ نسبت تناسب میں راہ نکلے گی۔ ان کے لیے راستے ہی بند ہو گئے کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے یہ سب کیا۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اس کے برخلاف جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دیکھیے کیا چیزیں ہیں۔ ایمان لائے یعنی جو حقائق سامنے آئے ان کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ بات اگر سامنے آ گئی، واضح ہو گئی تو مان لیا۔ وعملوا الصالحات، انسان کے باطن میں عمل صالح کے لیے بڑے قوی داعیات رکھے گئے ہیں۔ پیغمبروں نے آ کر توجہ دلائی تو عمل صالح کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ظاہر نہیں ہے کہ میں نے کچھ چیزوں کا اقرار کر کے دنیا میں اعلان کر دیا اور اپنا نام مسلمانوں میں لکھوا لیا، یا دکھاوے کے لیے کچھ اچھے اعمال بھی کر لیے۔ نہیں، اس کی حقیقت ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، یعنی آدمی اپنے باطن میں بھی اسی طرح جھک جائے جس طرح وہ اپنے ظاہر میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یعنی یہ صرف سر کا سجدہ نہ بنے، یہ انسان کے وجود کا سجدہ بن جائے۔ تو یہی دین کی حقیقت ہے، یعنی اپنے اندر سے، اپنے باطن سے، اپنی روح سے، اپنے وجود کے اعماق سے وہ اس حقیقت کا اعتراف کرے کہ میں بندہ ہوں، اس کے سوا میری کوئی حیثیت نہیں، اور میرا پروردگار ہے اور مجھے اپنی بندگی کا حق ادا کرنے ہی کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ فرمایا مثل الفریقین کالأعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون۔ ان دونوں فریقوں کی مثال، دونوں فریق یعنی ایک طرف وہ کہ جو اپنے باطن کی برہان کو بھی روشنی میں دیکھتا رہا، وہی آئی تو اس روشنی میں نور الہدیٰ نور ہو گئی، ماضی پر نگاہ ڈالی تو پیغمبروں کی تعلیمات کے ساتھ بھی کامل موافقت پائی۔ ایک وہ ہے اور دوسرے یہ لوگ۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا۔ یعنی یہ ہے اصل میں وہ نتیجہ جو ان کو قیامت میں نظر آ جائے گا کہ نکل آیا ہے۔ یہاں بہت اچھی سماعت و بصارت کے ساتھ جیتے رہے، لیکن وہ سماعت و بصارت اصل میں تھی ہی نہیں اگر اس سماعت و بصارت نے ان کے اندر بصیرت پیدا نہیں کی، وہ اصل میں تھی ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر یہاں اپنے آپ کو بہت عاقل سمجھتے رہے لیکن جو شواہد سامنے آئے ان سے استنباط نہیں کیا، صحیح نتائج تک نہیں پہنچے، تو پھر اندھے اور بہرے ہیں اور اندھے اور بہروں ہی کی صورت میں اٹھیں گے قیامت میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے۔ سوال کیا هل یستویان مثلا، یعنی کیا اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک طرف یہ اندھے پن کا مظاہرہ، دوسری طرف یہ بصیرت، تو کیا سمجھتے ہو کہ خدا موت پر ان سب کو اکٹھا کر دے گا؟ کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، پھر کیا سوچتے نہیں؟ یعنی یہ تو ایسی واضح حقیقتیں ہیں، نظر آنے والی چیزیں ہیں، آدمی ذرا آنکھ کھولے تو ان کو دیکھ لیتا ہے۔ ان میں کون سی چیز ہے جس کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے؟ یعنی واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ پیچھے بحث کیا ہے؟ توحید کی دعوت کے مقابلے میں شرک کی دعوت، یہ ہے جو یہاں موضوع ہے۔ تو فرمایا کہ شرک اپنے اندر کوئی بنیاد نہیں رکھتا، اس لیے آدمی اندھا اور بہرا ہو تو کہہ سکتا ہے کہ اگرچہ سورج نکلا ہوا ہے، اگرچہ چاروں طرف روشنی ہے، لیکن مجھے تو ہر طرف سانپ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ محض ذہن کا اختلال ہوگا یا باطن کا اختراع ہوگا، اور کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو شرک کی صورت یہی ہے اور بدعت کی صورت بھی یہی۔ اس لیے ان دونوں کا معاملہ وہ ہوگا کہ جن لوگوں نے یہاں توحید کو سمجھا، مانا اور اس کی گواہی دی، وہ قیامت میں بھی دیکھنے اور سننے والے ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں اندھے پن کا اظہار کیا وہ وہاں پر بھی اندھے اٹھیں گے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔